اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دلی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ ناظرین آپ سب لوگوں کو متین مصطفیٰ چینل میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ کافی دیر کے بعد آپ کی خدمت حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ تو سامعین، آج کا جو اسپیشل میرا وظیفہ ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے ماہ رجب کے حوالے سے۔ ماہ رجب کا اس میں آج کو جو ویڈیو ہے، اس میں ماہ رجب کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، پریشانی دور کرنے کی دعا، روزے دار کا انعام اور دعا کی قبولیت کا طریقہ، دعا کس طرح مانگنی ہے، یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سامعین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے اپیل ہے، التجا ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میری جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا اور آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور اس ویڈیو کو یقیناً آپ شیئر کریں گے تو سب لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب کسی دوسرے کا آپ کی وجہ سے فائدہ ہوگا تو آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو سامعین، آئیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رجب کی برکتیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، رجب کی 5 برکتیں۔ سامعین 5 راتیں رجب کی ایسی ہیں، رجب کی 5 راتیں جو ہیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، وہ راتیں کون سی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ رجب کی پہلی رات، 15 شعبان، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جو کوئی بھی دعا کرتا ہے بندہ، وہ اللہ کے حکم سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو سامعین، اور دوسری ماہ رجب کی دعا ہے، یہ بھی سب کو آنی چاہیے اور سب کو پڑھنی چاہیے، یعنی اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ رجب کی دعا ہے۔ اور سامعین، جو ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے، اس کی فضیلت سنیں، اس کا انعام سنیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، دوسرا رجب کی برکتیں سنیں۔ رجب میں جو پریشانی ہے دور کرنے کی، اس کی فضیلت کتنی ہے، کسی مسلمان کی جو پریشانی دور کرتا ہے رجب میں، اس کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ وسیع ہوگا۔ تو رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالی 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور ناظرین، اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، رجب کے وظائف نوٹ فرما لیں۔ رجب کا وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ روزانہ رجب میں 1000 بار یا حی یا قیوم پڑھیں، اول آخر درود پاک کی کثرت کریں۔ ٹھیک ہے، اور ناظرین، رجب میں 3 روزے ضرور رکھیں۔
کوشش کریں کہ رجب میں 3 روزے ضرور رکھیں، اور ناظرین درود پاک کی کثرت کریں۔ رجب میں اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملتا ہے آپ وضو کیا ہے نہیں کیا ہے، باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن درود پاک کی کثرت کریں، نوافل بھی ادا کریں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ناظرین یہ آج کا ٹاپک تھا رجب کے بارے میں۔ یقیناً آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا، اور اب میں ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔